دو صورتیں ہیں نا، دونوں صورتیں، ان کا شان نزول ذہن میں رکھیں کہ یہ کب نازل ہوئی تھی۔ ان کا دونوں کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا۔ لبید بن عاصم بندے کا نام ہے، یہودی تھا، اس نے جادو کر دیا تھا۔ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور دم یہ دو صورتیں نازل کی تھی کہ آپ یہ آیات صورتیں پڑھیں، ایک ایک آیت پڑھتے جائیں۔ یہ سر کے جو بال ہوتے ہیں نا، ان بالوں میں گریں لگا کر اور کنویں کے قریب ان کو دبا دیا گیا تھا، کھجور کے تنے کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر تھا، کوئی چیز یاد رہتی تھی، کوئی بھول جاتی تھی، کام کر لیتے تھے لیکن یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے وہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں، یہ دو صورتیں نازل کیں کہ ان کی ایک ایک آیت پڑھو۔ 11 گریں لگائی تھیں انہوں نے، بالوں میں 11 گریں لگا کر اس پہ جادو کر دیا گیا۔ تو 11 آیات اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیں، 5 آیات ایک صورت کی ہیں، 6 ایک کی ہیں۔ 11 آیات نازل کی کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، گروں کو کھولتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ جادو کو ختم کر دے گا، اور اسی طرح جادو کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ انہی دو صورتوں کو کثرت سے اگر ہم پڑھیں تو جادو کا اثر ختم ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے معمول میں ان دونوں صورتوں کو لے آئیں، صبح بھی پڑھا کریں، شام کو بھی پڑھیں، اور ساتھ ایک سورۃ الاخلاص بھی ملا لیں، قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ جو بندہ صبح پڑھے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس وقت پڑھنا شروع کرتے ہیں جب بیماری شروع ہو جاتی ہے، عام حالات میں ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ 3 صورتیں صبح بھی 3 مرتبہ پڑھا کریں اور شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھا کریں، اور ایسے ہی جب رات کو سونا ہو، بستر پہ جا کر ایک ایک مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارو، اور پورے جسم پر جہاں تک ممکن ہو اپنے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لو، پھر دوبارہ ان 3 صورتوں کو پڑھو، ایسے ہی کرو، پھر تیسری مرتبہ پڑھو تو یہی عمل کرو، یعنی 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیرا جائے تو شیطان قریب نہیں آتا، بندہ بہت ساری خرابیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر پھر بندہ اگر پڑھے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر چیز کے جو شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر حفاظت کرتا ہے، اپنی حفاظت میں بندوں کو لیتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس پر آپ سارے ساتھی جو ہیں وہ عمل کریں گے۔